اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اس ذات واجب کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پہ، جو نہ صرف یہ کہ موجب تخلیق کائنات ہیں بلکہ ان کی عزت و عظمت اور مقام و مرتبہ یہ بھی ہے کہ جن و انس اور ملائکہ و انبیاء تو رہے ایک طرف، خود خالق و مالک بھی ان پہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مدینہ العلم چینل کے تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم اور تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ عزیزان، آج جماعت صادقین اور قرآنی مباہلہ اس عنوان پہ پہلی نشست میں آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیزان، قرآن مجید فرقان حمید میں پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ جس طرح امت مسلمہ پہ 5 وقت کی نماز کو لازم کیا گیا، ماہ رمضان کے روزوں کا حکم ہوا، ادائیگی زکوٰۃ کی تاکید ہوئی، صاحب استطاعت پر حج کو واجب کیا گیا، اور دیگر احکامات امر بالمعروف نہی عن المنکر بجا لانے کا حکم ہوا، اسی طرح یہ حکم ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ 119 آیت کا نشان ہے اور سورہ توبہ ہے۔ اے صاحبان ایمان، متقی بنو، تقوی اختیار کرو، اور جماعت صادقین کے ساتھ متمسک ہو جاؤ۔ دیکھو، جن کو ہم صادقین کہہ رہے ہیں انہیں صادق کہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنہیں ہم صادقین کہہ رہے ہیں تم ان کے مقابلے میں کوئی اور صادق بنا لو۔ پروردگار کا حکم ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیا مجیدہ ہے، اور حکم امت مسلمہ کو ہے کہ جماعت صادقین کے ساتھ متمسک ہو جاؤ۔ کون جماعت صادقین؟ جنہیں ہم صادق کہیں گے، جنہیں ہم صادق بنائیں گے، جو قرآن کی مختلف آیات سے آپ کو صادق نظر آئیں گے۔
عزیزان، اگر قرآن مجید میں صفات صادقین نہ ہوتی، کوئی صادقین کو پرکھنے کا، شناخت کرنے کا، سمجھنے کا کوئی پیمانہ، کوئی کسوٹی نہ ہوتی، تو شاید کسی کو بھی صادق کہا جاتا اور کسی کو بھی صادق مان لیا جاتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ صفات صادقین نازل نہ کرتا تو امت مسلمہ کا ہر فرد اپنے منظور نظر افراد کو اس لقب صادقین سے ملقب کرنے کی کوشش کرتا، اور ہر کوئی یہ کہتا کہ یہ ہمارے والے صادقین ہیں، ہمارے والے صادقین ہیں۔ لیکن پاک پروردگار نے اسی قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی مسئلہ کے بارے میں نہ جان سکو، تمہیں آگاہی نہ ہو کہ حقیقت حال کیا ہے، تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سورہ النمل ہے اور اس کی آیت کا نشان 43 ہے۔ وہ خالق و مالک ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کسی بات میں ابہام ہے، کسی بات کا علم نہیں ہے، بے خبر ہو، تو ان سے پوچھ لو جو اس بات کا علم رکھتے ہیں، ان سے پوچھ لو جو جاننے والے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں پاک پروردگار نے جاننے والے اور نہ جاننے والے، علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے، عالم اور جاہل کا یہ فرق یوں واضح کیا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جو علم رکھنے والے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے، کیا وہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں، مسئلہ پوچھنے والے اور مسئلہ بتانے والے برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے اتنا فرق ڈال دیا کہ نہیں، وہ آپس میں برابر ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تو پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اگر نہیں جانتے کسی بات کا علم تو ان سے پوچھ لو جو اس بات کا علم جاننے والے ہیں۔ اب علم کی سند، علم کا سرٹیفکیٹ اللہ کے حکم سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے ذی شان سے ادا شدہ الفاظ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود ہے۔ امت مسلمہ واقف و آگاہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیات الباب، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو بھی چاہتا ہو کسی بات کو پوچھنا، علم کا کوئی مسئلہ بھی کوئی پوچھنے کی خواہش رکھتا ہو، فلیات الباب، وہ علی کے دروازے پہ آئے، باب پر آئے۔
دیکھیے دروازہ مولا کائنات کو قرار دے کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو سبق کیا دیا کہ اے امت مسلمہ، جب تم بغیر دروازہ علی کے شہر میں داخل نہیں ہو سکتے، بغیر وسیلہ علی کے مجھ محمد تک بھی نہیں آ سکتے، تو علی کے وسیلے کے بغیر پروردگار تک کیسے پہنچو گے؟ دروازہ قرار دے دیا، وسیلہ قرار دے دیا۔ قرآن مجید میں اس آیا مجیدہ میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل الذکر کا اللہ تعالی نے لفظ استعمال کیا ہے۔ اب یہ اہل الذکر کون؟ یہاں بھی آ کے مسئلہ یہ پیدا ہوگا، ہر کوئی کہے گا کہ یہ میرا جو منظور نظر فرد ہے یہ اہل الذکر ہے، یہ میری جماعت صاحبان ذکر ہے، یہ میرے بزرگ اس ذکر کے اہل ہیں جو اللہ نے قرآن مجید میں لفظ استعمال کیا۔ نہیں، آئیے مل کے میری گفتگو طالب علمانہ سی گفتگو ہوتی ہے، بڑے بڑے مسئلے کوشش کرتا ہوں چھوٹی چھوٹی مثالوں سے حل کروں۔ آئیے قرآن مجید میں پہلے ذکر دیکھیں، ذکر کسے کہا گیا؟ غارت بن والا یا بسن اللہ فی کتاب المبین، کوئی خشک و تر بات ایسی نہیں جس کا ذکر دامن قرآن پاک میں موجود نہ ہو۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا سوچو سمجھو، فکر کرو، تدبر کرو، شعور کرو۔ جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ نے ذکر کس کو کہا ہے تو پھر اہل الذکر بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ عزیزان، ایک قرآن مجید میں آیت پہ نگاہ پڑی، یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پاک پروردگار نے ذکر کی تفسیر فرمائی کہ ذکر ہے کیا؟ تو فرمایا ہم ہیں اس قرآن کو نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کے محافظ۔ اس آیت میں قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ نے ذکر قرار دیا۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ذکر کے لفظ سے یاد کیا۔ اب اہل الذکر کون ہوں گے؟ ذکر والے، ذکر کے اہل۔ اگر تو اس کی میننگ قرآن مجید کی ایسی آیت سے لوگے جس میں اللہ نے اپنے رسول کو، نبی کو، پیغمبر کو ذکر فرمایا، تو اہل الذکر پھر پیغمبر کے اہل ہوں گے، اہل بیت ہوں گے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں اہل بیت کو مانے بغیر۔ اور اگر ذکر سے مراد قرآن والی آیت کو ہم لیں تو پھر اہل الذکر قرآن والے، وارثان قرآن، دین شریعت اسلام کے وارث مراد ہوں گے، اور وہ بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہی مراد ہے۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، پھر مسئلہ بن گیا
کوئی اس بات کو مانے گا، کوئی نہیں مانے گا، کوئی تسلیم کرے گا، کوئی انکار کرے گا کہ اہل الذکر سے مراد کون ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کی صفتیں بتا دی۔ ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ ہم ذکر کی صفت کو دیکھیں، وہی صفت اہل الذکر میں بھی نظر آئے گی۔ ذکر سے مراد یا قرآن لیجئے یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیجئے، تو ذکر معصوم ہے، تو اہل الذکر بھی معصوم ہوں گے۔ ذکر پاک ہے تو اہل الذکر بھی پاک ہوں گے۔ ذکر سید و سردار ہے تو اہل الذکر بھی سید و سردار ہوں گے۔ ذکر اللہ کی طرف سے ہے تو اہل الذکر بھی اللہ کی طرف سے ہوں گے۔ ذکر کا ذکر کرنا عبادت ہے تو اہل الذکر بھی وہ ہوں گے جن کا ذکر عبادت ہوگا۔ ذکر کو دیکھنا عبادت ہے تو اہل الذکر بھی وہی ہوں گے جن کا دیکھنا عبادت ہوگا۔ ذکر سے محبت عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے، تو اہل الذکر بھی وہی ہوں گے کہ جن کا ذکر اور جنہیں دیکھنا اور جن کی محبت اللہ کی عبادت ہوگی۔ جو ذکر کی خوبی وہی اہل الذکر کی خوبی۔ ایک آیت اور تلاوت کر کے اور میں پھر اپنے مطلب پہ آؤں، اپنے مقصد پہ آؤں۔ ذکر کی یہ خوبی جو اللہ نے اپنے ذکر میں ہی سورہ واقعہ کی 79 نمبر آیت میں بیان فرمائی، 79، لا یمسہ الا المطہرون، کہ ذکر کی یہ خوبی ہے کہ اسے کوئی نجس اور ناپاکی کی حالت میں مس نہیں کر سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہمارے لیے اب سمجھنا آسان ہو گیا کہ جب ذکر اتنا پاک ہے کہ اسے کوئی ناپاک ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، مس بھی نہیں کر سکتا، اس کی بے ادبی بھی نہیں کر سکتا، تو اہل الذکر بھی وہی ہوں گے کہ جن کی طہارت و عصمت کا قصیدہ بھی وہ خالق و مالک اپنے ہی ذکر میں اس طرح بیان فرمائے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ جب ذکر اتنا پاک ہے تو اہل الذکر بھی اتنے پاک ہوں گے۔ جو خوبی ذکر کی وہی خوبی اہل الذکر کی۔ آیت میں نے پڑھ دی، آپ نے سماعت فرما لی، انما یرید اللہ، کہ بالتحقیق پس اس کے سوا نہیں کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے، اور پروردگار کے ارادے حادث نہیں ہوا کرتے۔ پروردگار کے نزدیک ماضی، حال اور مستقبل کی کوئی قید نہیں ہے۔
وہ جب سے ہے تب سے اس کا ارادہ ہے لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ، ہر طرح کے رجس، برائی، گناہ کو دور رکھے، لِیُذْهِبَ۔ شیعہ سنی بھائیو عزیزان، لِیُذْهِبَ ہے، لِیُخْرِجْ نہیں۔ اگر معاذ اللہ کوئی ناسبی و خارجی یہ کہے کہ اللہ نے پاک و صاف کیا، تو اس کی میننگ یہ بنتی ہے کہ پہلے معاذ اللہ کچھ تھا، پھر اللہ نے پاک کیا۔ خبردار، اگر ایسا ہوتا تو لفظ لِیُخْرِجْ ہوتا، خارج کیا، دور کیا، خارج نہیں ہے، ذہب ہے۔ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ، ہر طرح کی برائی، گناہ اور رجس کو دور رکھا۔ کن سے؟ اہل البیت، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص گھر والوں سے دور رکھا۔ یہ میں نے خاص گھر والے کیوں کہا؟ شاید کسی نشست میں نے پہلے بھی عرض کیا ہو، نوجوانوں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، صاحبان علم و بصیرت تو بہو بھی واقف و آگاہ ہیں کہ الف لام کا لاحقہ جس لفظ کے ساتھ بھی لگ جائے اس کا مطلب ہی خاص ہوتا ہے، اسپیشل۔ جیسے کتاب، کوئی کتاب، لیکن اگر الف لام ساتھ لگ جائے الکتاب، تو اب یہ خاص، اسپیشل، خاص کتاب، قرآن مجید فرقان حمید یہ کہلائے گی الکتاب۔ کتاب تو کوئی بھی کتاب، مگر الکتاب کا الف لام کا جو لاحقہ اس کو خاص بنا دیتا ہے۔ پھر ہر کتاب الکتاب میں نہیں آتی۔ توجہ، یوم کوئی سا دن، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، ڈیٹوں میں سے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، مہینے کے اینڈ تک، یوم کوئی سا دن، مگر اگر الف لام کا لاحقہ لگ جائے، الیوم، اب یہ عام دن نہیں رہے گا، اس میں اب سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ کی کوئی قید نہیں، اس میں تاریخوں میں سے بھی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ الیوم، خاص، اسپیشل دن، خاص دن۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم، خاص دن، 18 ذی الحج، یوم غدیر، یوم عید کبیر، عید الاکبر، اور ولایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت مقدسہ کے اعلان و اقرار کا دن۔ تو عزیزان آپ سمجھ گئے نا، الف لام کا لاحقہ۔ میرے شیعہ سنی بھائیو عزیزان، امت مسلمہ کے افراد کو الیوم میں نظر آتا ہے، الکتاب میں نظر آتا ہے، دیگر متعدد جگہوں پہ نظر آتا ہے۔ اہل البیت، یہ اہل اور بیت کے درمیان انہیں الف لام نظر نہیں آتا۔ یاد رکھیے، اہل بیت دو الفاظ کا مجموعہ ہے، اہل اور بیت، مگر اہل البیت سورہ احزاب 22واں پارہ 33 نمبر آیت، قرآن مجید ابھی کھولیے اور ملاحظہ فرمائیے، دیکھیے اللہ نے لفظ کیا فرمایا ہے، اہل بیت نہیں فرمایا۔ اہل بیت کے درمیان الف لام کا لاحقہ لگا کر، اسے خاص بنا کر
دنیا والوں کو بتایا ہے اہل بیت اور ہیں، اہل بیت اور ہیں۔ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ ہر طرح کے اور رجس کو دور رکھے۔ کن سے؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اہل البیت سے جو اس کے خاص گھر والے ہیں، ہر کوئی نہیں۔ اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ چونکہ میں یہ متعدد بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے وعدے، اللہ کے ارادے حادث نہیں ہوتے، ماضی، حال اور مستقبل کی کوئی قید نہیں ہے، وہ جب سے ہے اس کا ارادہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے رجس کو دور رکھوں۔ ماضی، حال، مستقبل کی کوئی قید نہیں ہے۔ شیعہ سنی بھائیوں، لمحہ فکریہ ہے اور مقام غور و فکر بھی ہے کہ اہل البیت میں کسی کو بھی شامل کرنا چاہو اجازت ہے، مگر ان کا ماضی، حال اور مستقبل نظر میں رکھنا کہ کبھی بھی زندگی کے کسی لمحے میں انہوں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، شرک نہ کیا ہو، کفر نہ کیا ہو، کوئی ایسی برائی اور گناہ جس کا اطلاق رجس کے معنوں میں آتا ہے نہ کیا ہو، لاؤ ہم تسلیم کرتے ہیں، مگر نہیں ملیں گے۔ فقط ان کے نام ہی ملیں گے کہ جو کرم اللہ وجہو ہیں، جو علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جن پر نماز میں درود و سلام جنوں، انس اور ملائکہ و انبیاء کے ساتھ ساتھ وہ خالق و مالک بھی ادا کر رہا ہے، بھیج رہا ہے۔ اللہ کا یہ ارادہ ہے۔ جماعت صادقین، اور مباہلہ کے عنوان پہ یہ گفتگو آپ سے آج پہلی نشست میں مخاطب ہوں۔ کون ہے جماعت صادقین؟ یہی تو اللہ نے فرمایا کہ ہمارے بنائے ہوئے صادقین کو صادق ماننا، کسی اور کی طرف نہ چلے جانے۔ عام سی بات ہے، آج دنیا میں بھی دیکھا ہے، ایک انسان اپنا انگوٹھا تھمب صحیح طریقے سے نہیں لگا سکتا کسی پیپر پہ، مگر نام اس کا علم دین ہوتا ہے۔ ایک انسان وہ آنکھوں سے، بینائی سے نابینا ہے اور نام اس کا روشن دین ہے۔ ہم کیا اعتراض کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ نہ؟ لیکن یہ فیصلہ تو ہوگا نا کہ اس کا نام روشن دین نہیں ہونا چاہیے، اس کا نام علم دین نہیں ہونا چاہیے۔ کم از کم جو نام ہے وہ صفت تو اس کے اندر ہونی چاہیے نا۔ تو بس جو صفت انسان کے اندر نہ ہو اور نام رکھ لے، آج کل کی دنیا میں بھی اسے اچھی نگاہ سے یا پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جن کو ہم نے صادق بنایا، جو ہمارے بنائے ہوئے صدیق الاکبر ہے، جو ہماری بنائی ہوئی صدیقۃ الکبریٰ ہے، امت مسلمہ، جب دین میرا، پروردگار کا ارشاد، جب قرآن میرا، جب شریعت میری، کلمہ تم نے میرے محبوب کا پڑھا، تو بات بھی یا قرآن کی مانو یا اس پیغمبر کی مانو جو وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، میری وحی کے بغیر کچھ نطق بھی نہیں کرتا، بولتا ہی نہیں، وہ وحی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے۔ بے شک اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ ہر طرح کے رجس کو دور رکھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے
वयुत्तहिरुकुम तत्हीरा, और उन्हें इतना पाको पाकीज़ा तय्यब और ताहिर रखे जितना मैं रख सकता हूं, जितना रखने का हक है। अजीजान, मैं यहां पे छोटी छोटी एक दो मिसाल देने के लिए रुक गया। जरा सोचें तो सही कि पाक परवरदिगार ने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र को और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहलुल जिक्र को कितना तय्यब व ताहिर और कितना पाक रखा। आइए जरा सोचिए तो सही। चंद एक अल्फाज समात फरमा लीजिए और आज की नशिस्त इन अल्फाज पे खत्म होगी और अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह मजीद बात होगी। अगर कोई बिल्डिंग बनाने वाला, कंस्ट्रक्शन और तामीरात के शोबे से ताल्लुक रखने वाला, अगर कोई यह बयान दे कि मैंने दुनिया में फुला बंगला, फुला कोठी, फुला महल, फुला पैलेस अपनी मेहनत का निचोड़ और इतनी मेहनत और कोशिश के साथ मैंने वो तामीर करवाया कि उससे ज्यादा मेहनत मैं नहीं कर सकता। अजीजान, जरा सोचिए, एक हद है, उसकी कोशिशें खत्म, लेकिन कोई तामीराती शोबे से ताल्लुक रखने वाला फर्द उससे बड़ा अपने फन का माहिर भी हो सकता है, उससे बेहतर भी कोठी, मकान, बंगला, पैलेस बना सकता है। गुंजाइश मौजूद है। तवज्जो। एक टेलर मास्टर आपसे यह कहता हुआ नजर आए कि मैंने जो ये आपका सूट सिया है, शलवार कमीज है, 3 पीस सूट है, या कोई और भी पाजामा है, अचकन है, अपना कोई और ओवरकोट है, को जो भी है, वह वेस्ट कोट है, मैंने अपनी महारत की अखीर कर दिया, इससे बेहतर मैं नहीं बना सकता। तो अजीजान, गुंजाइश तो मौजूद है ना, उससे बेहतर कारीगर, टेलरिंग के फन के उससे बड़े माहिर भी मौजूद होंगे जो उससे बेहतर सलाई कर सकते हैं, जो उससे बेहतर सूट तैयार कर सकते हैं। तो बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। कितनी मिसालें दूं, आप किसी एक मिसाल को अपने ऊपर देख लीजिए और सोच लीजिए, लम्हे फिक्रिया आपके लिए, कि किसी भी फन का माहिर, किसी भी इल्म का माहिर, एक टीचर अपने इल्म के मुतालिक कह सकता है, एक दुकानदार अपनी सेल्समैनशिप के मुतालिक कह सकता है, कोई और कारोबारी बिजनेसमैन बंदा अपने बिजनेस के मुतालिक ये जुमला कह सकता है, लेकिन जवाब यही होगा कि उसी इल्म के, उसी फन के, उसी कारोबार और बिजनेस के उससे बेहतर काम करने वाले, उससे अच्छा काम करने वाले, उससे खूबतर काम करने वाले और भी बहुत सारे दुनिया में मिल जाएंगे। मैं मिसाल क्या वाज़े करूं, बस एक जुमला आपको देना चाहता हूं। और मेरे अजीज, दुनिया का कोई फर्द ये कहे कि मैंने मेहनत का इख्तिताम कर दिया, मैंने मेहनत तमाम कर दी, मैंने ये बहुत ज्यादा लगन, जज्बे, वलवले और जोश के साथ एक काम किया, मैं इससे ज्यादा बेहतर नहीं कर सकता, मगर कोई और होंगे जो उससे बेहतर, उससे अच्छा और उससे खूबतर काम वो कर सकते होंगे, मगर जिनके लिए वो खालिक को मालिक फरमा दे कि मैंने इन हस्तियों को, मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतना पाको पाकीज़ा रखा जितना मैं रख सकता था, रिज्स को इतना दूर रखा इनसे जितना मैं रख सकता था,
میرے شیعہ سنی بھائیوں، ہر انسان کے کمال کی حد ممکن ہے، مگر اللہ کے اس فرمان کی مجھے حد بتا دیجیے کہ جن کے متعلق پاک پروردگار اپنے قرآن مجید میں یہ اعلان فرما دے، لَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَّهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ جن کے لیے فرمایا وہ غلطی نہیں کریں گے، وہ خطا نہیں کریں گے، وہ کوئی بات پوچھی جائے گی تو خاموش نہیں ہوں گے، وہ مشیت پروردگار کے تابع ہیں، ان کی عصمت کی، طہارت کی گارنٹی اور ذمہ داری انہوں نے نہیں دی بلکہ خالق و مالک نے لی ہے۔ اسی طرح اب اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان میں کوئی نقص نکال لے گا، ان میں کوئی خامی بتائے گا، معذرت کے ساتھ عزیزان، وہ خامی اور نقص معاذ اللہ ان میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ نقص معاذ اللہ اس کا تصور ہوگا کہ جس نے انہیں طاہر بنایا، جس نے انہیں طیب بنایا، جس نے انہیں معصوم بنایا، جس نے انہیں سید و سردار بنایا، اور جس نے انہیں اپنا محبوب بنایا۔ اور اس میں نقص نکالنا معاذ اللہ، اللہ میں عیب نکالنا ڈائریکٹ کفر ہے، دائرہ اسلام سے خارج۔ شیعہ سنی بھائیوں، سب میں خامی اور غلطی ہو سکتی ہے، ممکن ہے، مگر ان میں خامی اور غلطی نہیں ہو سکتی کہ جن کی پاکیزگی اور طہارت اس کی ذمہ داری خود خالق و مالک نے لے لی۔ وہ غلطی نہیں کر سکتے، وہ خطا نہیں کر سکتے، ان کا ہر عمل، ہر عمل مشیت پروردگار کے تابع ہے۔ وہ کوئی عمل اپنی ذات اور اپنی رضا کے لیے نہیں کرتے۔ یہ ہیں جماعت صادقین، جنہیں اس نے صادقین بنایا، سچا بنایا۔ کیوں؟ جن کی گارنٹی ہی اللہ نے نہیں لی۔ میں نے پہلے عرض کر چکا کہ اس کا ماضی، حال، مستقبل دیکھو۔ زندگی کے کسی لمحے میں بھی ایک جھوٹ بھی بولا، وہ جماعت صادقین میں نہیں ہو سکتا۔ ایک لمحہ بھی شرک کیا، وہ جماعت صادقین میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا ارادہ وہ تو حادث نہیں ہے۔ تو جب اس نے کیا، وہ جماعت صادقین میں شامل ہونے کے اسی وقت وہ قابل ہی نہیں رہا، اللہ نے اس کی گارنٹی ہی نہیں لی۔ بعد میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے حق پرست میں ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا، مسلمان ہونا، نمازی، پرہیزگار، عابد و زاہد بن جانا، یہ اور بات ہے، اور جماعت صادقین کا فرد ہونا یہ اور بات ہے۔ پاک پروردگار نے ذمہ داری لے لی، گارنٹی لے لی، ہر طرح کے رجس سے دور رکھوں گا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کو۔ آمدن برسر مطلب جو خوبی ذکر کی وہی خوبی اہل الذکر کی، جو خوبی قرآن کی وہی خوبی ورثائے قرآن کی، جو صفت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے استنا کے بعد وہ ہر وہ خوبی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے۔ اسی لیے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وما علینا الا البلاغ۔ پہلی نشست اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ اگلی نشست میں جماعت صادقین اور قرآنی مباہلہ
اسی عنوان پہ ہم مزید آگے بات کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ. یا علیہ الصلوۃ والسلام مدد.